میں ہوں عالیہ نازکی۔ کچھ دیر پہلے آپ نے رپورٹ دیکھی جو لندن میں مقیم MQM کے قائد الطاف حسین کے خلاف منی لانڈرنگ اور تشدد پر اکسانے کے الزامات کے بارے میں تھی۔ اس رپورٹ پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے MQM نے اسے ان کے خلاف ایک عالمی سازش کا منظم آغاز قرار دیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کراچی کے سابق میئر اور MQM کے رہنما مصطفیٰ کمال۔ مصطفیٰ کمال صاحب، آپ کے خلاف کون سازش کر رہا ہے اور کیوں؟ ایٹ دس مومنٹ تو پاکستان میں ہماری ایک ہسٹری رہی، چونکہ الطاف بھائی نے ایک مڈل کلاس اور لو مڈل کلاس کے لوگوں کو آواز دی اور ان کو اٹھا کر جاگیرداروں وڈیروں کے سامنے جو ہے ان کے بچوں کے سامنے جو ہے اسمبلیوں میں بھیجا اور MNA MPAs منسٹرز اور میئرز بنائے، گورنر بنایا۔ یہ پاکستان میں اور پاکستان کے روجہ جو بھی ہمارا پولیٹیکل نظام ہے اس میں ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے یہ کرنا۔ اس گناہ کی پاداش میں الطاف بھائی کو ایون کہ ملک کے اندر ہی 3 دفعہ جو ہے وہ جیل میں جانا پڑا۔ ہمارے 17,000 ساتھیوں کو شہید کیا گیا، ہم پر جو ہے وہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کے آپریشن ہوئے، 17,000 ساتھیوں کو شہید کیا گیا ہمارے۔ الطاف بھائی کے بھائی اور بھتیجے کو بھی جو ہے اس میں شہید کیا گیا۔ یعنی پاکستانی سازش عالمی سطح پر کون آپ کے خلاف سازش؟ رائٹ ناؤ جس طرح سے ابھی پروپیگنڈا کیا گیا ہے، عالمی میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پاکستانی فیڈ نیوز چلائی جا رہی ہیں اینڈ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ اگر 1.5 گھنٹے کی کسی کے ساتھ گفتگو کریں اور اس کے جو ہے وہ 1.5 منٹ کے کلپس کو جو آپ نکالیں جس میں نہ آگے کا پتہ ہو نہ پیچھے کا پتہ ہو اور اس کے بعد آپ کو فیڈ کر کے اس سے جو ہے وہ اس پہ ایک اسٹوری بنائی جائے تو اس کو ڈیفینیٹلی عالمی سازش ہی کہیں گے۔ اور تو لیکن اس عالمی سازش کے کون کون ہیں رکن؟ آپ کی نظر میں کون یہ سازش کر رہا ہے عالمی سطح پر؟ دیکھیں میں تو کوئی انویسٹیگیشن اتھارٹی یا ادارہ نہیں چلاتا ہوں کہ میرے پاس نہ اتنے ذرائع ہیں نہ میری پارٹی کے پاس کہ ہم جو ہے اتنی بڑی ایجنسی ہوں دنیا کی کہ جو معلوم کر کے بتا دیں کہ اس کے پیچھے جو ہے کون کون سے لوگ ہیں۔ لیکن جو ہمیں شبہ کیا ہے آپ کی نظر میں کون ہو سکتا ہے عالمی سطح پر جو یہ سازش کرے؟ دیکھیں ہمارا شبہ یہ ہے کہ چونکہ ایک غریبوں کی مڈل ورکنگ کلاس لوگوں کی ایک جماعت ہے اور اس کے قائد ہیں، اس کے لیڈر ہیں، اور پاکستان جیسے ملک میں واحد الطاف بھائی وہ واحد لیڈر ہیں جو کہ جنہوں نے جو ہے وہ ایک گراس روٹ لیول پہ ایک عام آدمی کو اتنی پاور دی ہے، اتنی سکت دی ہے کہ وہ جا کر ایوانوں میں بیٹھے، سینٹ میں بیٹھے، نیشنل اسمبلی میں بیٹھے، پروونشل اسمبلی میں بیٹھے، میئرز بنے، گورنر بنے۔ اس آواز کو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں 65 سالہ کرپٹ پولیٹیکل سسٹم میں اس آواز آئی تھنک وہ لوگ جو کہ کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے لوگ ہیں وہ عالمی قوتوں کو بھی وہ سوٹ کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت جو تفتیش لندن پولیس کر رہی ہے MQM کے خلاف، اس میں کتنے پیسے ملے، کہاں ملے، اس سے قطع نظر یہ بات تو طے ہے کہ برطانوی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور اس کی تفتیش ہو رہی ہے، اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یا میں نہ تو جج ہیں نہ جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ ہیں کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ میٹ آفس سے کہہ آپ کی بات آ گئی۔ یہ ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کر کوئی اینکر یا کوئی جو ہے وہ پریزنٹر جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کرے گا، نہ جو ہے BBC کرے گا نہ کوئی اور کرے گا، یہ تو اس ملک کا لا کرے گا، جج کریں گے، جوڈیشری کریں گی اور جو ہے وہ پولیس کرے گی۔ ہم نہ تو آپ کو جو ہے وہ وی آر کانشیس، ہمارا ضمیر بالکل مطمئن یہی ہو رہا ہے اور آپ کا ضمیر مطمئن ہے تو آپ کو پھر اس پہ کوئی اعتراض پریشانی نہیں ہے۔ وہ ہم تو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم تو تمام انویسٹیگیشن کو جو ہے وہ کھلے دل سے تسلیم کر رہے ہیں اور ان کو بلکہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ جو اماؤنٹ ہے، جتنی چیزیں ہیں، جو جواب دینا ہے، جب ہم سے یہ پوچھا جائے گا ہم وہ بتائیں گے۔ لیکن یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ ابھی تو کیس چارج نہیں ہوا، ابھی تو کوئی جو ہے وہ آپ پر الزام آفیشیلی لگا نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ عام لوگوں کو بھی جو ہے وہ 10 دفعہ تفتیش ہوتی ہے ان سے کسی شک کے بنا پر، ان کو تو ان کا تو کوئی پرابلم، لیکن ایک اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر کے خلاف ایسا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جیسے ان کو خدا نخواستہ جو ہے گلٹی قرار دے دیا گیا۔ دیٹ از ویری سیڈ۔ مصطفیٰ کمال صاحب، بظاہر یہ لگتا ہے کہ MQM کی پوری سیاست کا محور ایک شخصیت ہے جو آپ کے قائد ہیں الطاف حسین صاحب۔ اس تفتیش کے برطانیہ میں جو تفتیش ہو رہی ہے اس کے تناظر میں انہوں نے کچھ دیر پہلے یہ بھی کہا کہ وہ شاید قیادت سے علیحدہ ہو جائیں، تو اگر ایسا کبھی ہوتا ہے تو کیا آپ کی پارٹی قیادت میں تبدیلی کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں پارٹی اور الطاف بھائی جو ہے وہ کوئی ڈے ٹو ڈے میٹرز میں جو ہے وہ انوالو نہیں ہے۔ الطاف بھائی نے یہ پارٹی بنائی ہے اور الطاف بھائی اس کی جو ہے وہ قائد ہیں، رہنما ہیں۔ ہی ڈزنٹ ہیو any post official جیسے پوسٹ کہتے ہیں، اور قائد جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ جو فاؤنڈر ممبر ہوتا ہے وہ چینج نہیں ہوتا۔ نیلسن منڈیلا جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا، گاندھی چینج نہیں ہوتے، قائد اعظم چینج نہیں ہوتے۔ تو الطاف بھائی نے اس تحریک کو جنم دیا ہے، ان کی آخری سانسوں تک وہی قائد رہیں گے اور ان کے علاوہ کوئی اور قائد بن نہیں سکتا۔ آپ نے گاندھی اور نیلسن منڈیلا کی مثال دی، تو اگر قانونی طور پر کوئی کارروائی ہو رہی ہے اس وقت الطاف حسین صاحب کے خلاف تو اسے چلنے دینے میں تو کوئی اعتراض تو نہیں۔ کون روک رہا ہے اس کو؟ کون روک رہا ہے اس کو؟ ہم تو
اس کو ویلکم کر رہے ہیں. اور جہاں تک قانونی کارروائیوں کو دیکھیں, جب آپ اگینسٹ دی ٹائڈ کل جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں سے ایک سازش بھی تو کہا دیکھیں گیا. ایگزیکٹلی جب اگینسٹ دی ٹائڈ آپ سوئم کرتے ہیں, جب کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے خلاف آپ جدوجہد کرتے ہیں تو آپ جیلوں میں بھی جاتے ہیں, آپ کو جو ہے وہ پابند سلاسل بھی کیا جاتا ہے, آپ کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی کی جاتی ہے, اور آپ پر اس طرح کے دنیا بھر میں الزامات بھی لگائے جاتی ہیں. نئی چیزیں نہیں ہیں ہمارے لیے, ہم یہ فیس کرتے چلے آئے اور اسی سے ایمرج ہوئے. ایم کیو ایم آج جو ہے وہ 2013 کے ابھی مئی میں الیکشن ہوا ہے اور ایم کیو ایم نے 2008 سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں. تو پیپل آر دی بیسٹ ججز. لوگوں کے پاس جانا چاہیے, لوگوں کی عدالت میں. کروڑوں لوگ ہیں الطاف بھائی کو اور ایم کیو ایم کے چاہنے والے, جنہوں نے ایم کیو ایم کے سینیٹرز بنائے ہیں, ایم این اے بنائے ہیں, ایم پی ایس بنائے ہیں, کسی ایم این اے ایم پی کو دیکھ کر نہیں, بلکہ الطاف بھائی کی ایک آواز پر لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا ناظم میئر رہا ہوں میں. 5 سال ایم کیو ایم نے, الطاف بھائی کی ایم کیو ایم نے جو خدمت کی ہے اس کراچی کی, 55 سالوں کی تاریخ میں وہ خدمت نہیں ملتی. تو یہ پارٹ جو ہے وہ کوئی چینل دنیا کا کیوں نہیں دکھاتا کہ جو خدمت الطاف حسین صاحب کی ایم کیو ایم نے 5 سالوں تک ایز اپنے میئرز کے ساتھ کے ذریعے کروائی ہے, وہ کام بھی دنیا کیوں نہیں دکھاتی. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب ہم سے بات کرنے کا. اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں سینئر صحافی اور ڈان نیوز کے شمالی علاقہ جات کے ایڈیٹر مبشر زیدی. مبشر زیدی صاحب, ایم کیو ایم کافی عرصے سے تنقید کی زد میں رہی ہے, جیسا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے خود ابھی کہا. اس رپورٹ میں ایسی کیا خاص بات رہی کہ اتنا شدید رد عمل سامنے آیا؟ اس کو ہمیں مکمل تناظر میں دیکھنا ہوگا عالیہ. جو اس وقت صورتحال ہے ایم کیو ایم کی, ایک ایسی پارٹی جو کہ پچھلے تقریباً 15 سال سے پاور میں ہو, اب وہ اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ نہ مرکزی حکومت کو اس کی ضرورت ہے, نہ ہی جو سندھ حکومت ہے وہاں پہ اس کو پیپلز پارٹی کو اس کی ضرورت ہے. سملرلی جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ایک رول تھا ایم کیو ایم کے لیے, جسے یہ خود کہتے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, ایم کیو ایم کا ایک رول تھا جس کو سپورٹ تھی کچھ عالمی طاقتوں کی کہ پاکستان میں جو طالبانائزیشن کا عمل ہے اس کو روکنے کے لیے جو روشن خیال جماعتیں ہیں اس کو آگے لایا جائے. اب وہ جو رول ہے وہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے سنبھال لیا ہے. تو میرے خیال میں ایم کیو ایم کی جو ضرورت ہے وہ اس وقت وہ نہیں رہی اس وقت جو کہ ماضی میں تھی. لہٰذا اسی وجہ سے یہ ساری بوکھلاہٹ سامنے آ رہی ہے. جہاں تک منی لانڈرنگ کیسز کا سوال ہے عالیہ, کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ. میرے خیال میں اگر آپ کہیں کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اب تفتیش شروع کی ہے تو یہ تو ایک پاکستانی میڈیا میں عام سی بات تھی کہ پیسہ جو ہے وہاں جا رہا تھا, گزشتہ 15 سال سے جا رہا تھا. تو اب ایسا کیا ہوا کہ وہاں پہ تحقیقات بھی شروع ہو گئیں اور میڈ آفس نے جو عمران فاروق, اب یہاں پر جو صورتحال ہے ہر کوئی بوکھلاہٹ کا شکار ضرور ہے اور دونوں چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہیں, چاہے وہ منی لانڈرنگ ہو یا عمران فاروق کے قتل کا مقدمہ ہو. تو ہر کوئی فی الحال یہ سمجھ رہا ہے کہ الطاف حسین صاحب اس وقت ایک خاصی مشکل میں, اور یقیناً وہ ہیں کیونکہ جو الیکشنز میں ہوا ہے پہلی بار کراچی میں کہ کراچی کے شہریوں نے میڈ آفس کو بہت سی شکایتیں لگائی ہیں ایم کیو ایم کے رویے اور خاص طور پہ ایم کیو ایم کے قائد کے کچھ متنازع بیانات کے حوالے سے, یقیناً اس کے اوپر بہت تفتیش ہو رہی ہے. مبشر زیدی صاحب, یہ بتائیے کہ ماضی میں کیا کبھی لندن میں جو ایم کیو ایم کی سرگرمیاں رہی ہیں ان کے بارے میں حکومتی سطح پر برطانوی حکومت سے کبھی کوئی رابطے ہوئے ہیں؟ بالکل ہوتے رہے ہیں. ماضی میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی کیا ہے, نواز شریف کی حکومت نے بھی کیا ہے. میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ماضی میں بھی یہ روابط ہوئے ہیں. خاص طور پہ 12 مئی کا ایک واقعہ ہوا تھا کراچی میں, بہت زیادہ وکلاء اس میں جو ہے جب وکلاء تحریک کے دور پہ کافی لوگ مارے گئے تھے. ایسے واقعات کراچی میں ہوتے رہے, تب کوئی ایکشن کسی بھی قسم کی تحقیقات برطانوی اداروں نے نہیں شروع کی. تو اب ایسا کیا ہوا ہے یہ ہمیں ضرور دیکھنا ہے. ہم تو خیر پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے چیزوں کا تجزیہ کر رہے ہیں, لیکن ہماری اپنی معلومات یہی ہیں کہ جو کچھ الطاف حسین صاحب کے خلاف اب تحقیقات ہو رہی ہیں لندن میں, وہ یا تو ایک ان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے. چارجز میں یہ ضرور کہوں گا کہ چارجز بہت سیریس ہیں, اور اگر یہ کہنا کہ ان کو اگر کچھ ہو جاتا ہے, ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ایم کیو ایم کا یہاں کیا ہوگا. میرے خیال میں ایم کیو ایم ابھی کافی عرصے سے اس بات پر غور پہلے ہی کر رہی ہے, اور یہ المیہ ہے پاکستانی سیاسی جماعتوں کا
کہ جہاں جو ہے جی، ساری سیاست کا محور جی، شخصیات جی، ہی ہوتی ہیں. جی مبشر زیدی صاحب، اب تک برطانیہ میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں، جو تفتیش چل رہی ہے، اس کے بعد آپ کی نظر میں جو ایم کیو ایم کا طرز عمل ہے، کیا اس میں کسی تبدیلی کی امید آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں، تبدیلی تو نہیں. ایک بوکھلاہٹ کی فضا ضرور ہے پاکستان کے اندر. تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی لندن کی طرف ہی دیکھ رہی ہیں. ایم کیو ایم تو لازمی بات ہے وہاں دیکھ رہی ہے، اور جیسا کہ مصطفیٰ کمال نے بھی کہا کہ تفتیش ہو رہی ہے، اور جو کچھ تفتیش کے بعد جو نتیجہ سامنے آئے گا تو وہ سب کو پتہ لگ جائے گا. مبشر زیدی صاحب، اسلام آباد سے ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. اس معاملے پر ہمارے ناظرین کیا کہتے ہیں؟ بی بی سی نیوز 9 کی اس رپورٹ پر سوشل میڈیا پہ تو بہت گرما گرم بحث رہی. آئیے سنتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں. محمد گلباز خان نیو پورٹ سے لکھتے ہیں کہ لندن انتظامیہ کو الطاف حسین